بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ انس۔ بچوں آج کا ہمارا بی لفٹ ہے 40واں، جس کا تسلسل یقیناً آپ نے کر لیا، اور آج کا ہمارا کام صلاحیت لکھنے کی کہ اصول و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے کم از کم 100 الفاظ پر مشتمل تلخیص نویسی کر سکے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم نے جانا تلخیص کسے کہتے ہیں، پھر اس کو لکھنے کا طریقہ۔ ٹھیک ہے، تلخیص نویسی کا فن جو ہے، تلخیص کیا ہے؟ کسی بھی مضمون، عبارت یا کتاب کے بنیادی نچوڑ اور خلاصے کو تلخیص نویسی کہتے ہیں۔ یہ طویل بات کم میں یعنی کہ یہ طویل بات کو کم، مکمل اور مؤثر انداز میں بیان کرنے کا ہنر ہے۔ یعنی کہ اگر لمبی بات ہے 2-3 صفحات پہ مبنی ہے، اس کو بالکل 2-3 لائنوں میں بیان کرنے کا فن، اس کو تلخیص کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوبارہ پھر سن لیں، کسی بھی مضمون کو، عبارت کو یا کتاب کے بنیادی نچوڑ اور خلاصے کو تلخیص نویسی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تلخیص کے 3 سنہری اصول۔ سب سے پہلا آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے 1/3 حجم یعنی کہ 1/3 سے مراد کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس 100 الفاظ ہے، آپ نے 25 الفاظ لکھنے، اس کو تلخیص کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، زائد جملوں کو خاتمہ کر دینا، جو بھی ضرب الامثال ہے، محاورات ہے، زائد جملے ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ اصل ترتیب کو برقرار رکھنا، یہ نہیں کہ آپ نے جو آپ کی مرضی آپ اینڈ سے پہلے شروع کر دیں، نہیں، اصل ترتیب جس طرح وہ عبارت یا مضمون ہے اس ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے تلخیص کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلا اصول 1/3 کی شرط۔ تلخیص عموماً اصل عبارت کا 1/3 یعنی کہ تیسرا حصہ، جس طرح میں نے آپ کو بتلایا کہ اگر آپ کے پاس 100 الفاظ ہے تو 25 لکھنے۔ ٹھیک ہے، اگر اصل عبارت 300 الفاظ پر مشتمل ہے تو تلخیص تقریباً 100 الفاظ کی ہونی چاہیے، تمام اہم نکات اختصار کے ساتھ پیش کرنے۔ ٹھیک ہے، دوسرا اصول یہ ہے کہ زائد جملے حذف کر دیں۔ ٹھیک ہے، زائد جملے، غیر ضروری جملے ان کو حذف کر دیں، صرف بنیادی اور اہم نکات باقی رہنے چاہیے۔ تیسرا اصول واقعات کی ترتیب۔ اصل عبارت اور واقعات کی ترتیب کو ذہن نشین رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ تلخیص میں اصل کہانی یا دلائل کی ترتیب میں بالکل تبدیلی نہیں کی جا سکتی، یعنی کہ جو عبارت ہے، مضمون ہے، کوئی واقعہ ہے، اس کو آپ اپنی طرف سے کچھ الفاظ شامل نہیں کرنے، نہ ہی آپ نے اس کی ربط کو چھیڑنا ہے۔ ٹھیک ہے، جس ترتیب کے ساتھ وہ لکھا ہوا اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس کی تلخیص کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اب تلخیص نویسی میں جو کرنے والے کام ہے، جو نہ کرنے والے کام، کرنے والے کام یہ ہے کہ اصل عبارت کا نچوڑ لکھیں اور حجم اس کا ہونا چاہیے 1/3۔ ٹھیک ہے، 1/3 اہم نکات کو اختصار سے بیان کریں۔ جو نہیں کرنے کام، واقعات کی ترتیب ہرگز نہ بدلیں، غیر ضروری اور زائد جملے شامل نہ کریں، طویل تفصیلات مت لکھیں۔ ٹھیک ہے، تلخیص کرنے کا عملی طریقہ۔ اب سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ غور سے پڑھنا ہے آپ نے عبارت کو، جس عبارت کی آپ تلخیص کرنے لگے۔ پہلا کام آپ کا یہ ہونا چاہیے، اس کو پڑھیں 1 2 3 4 دفعہ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد بنیادی باتوں کی نشاندہی کریں، جو اہم نکات اس کو انڈرلائن کر لیں، خط کشید کریں، اور اس میں سے غیر ضروری تفصیلات کو حذف کر دیں، زائد باتیں جو محاورات، ضرب الامثال ان کو ختم کر دیں۔ اس کے بعد 1/3 میں لکھیں، اسی ترتیب سے 1/3۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس 10 لائنیں، اس کو 3 لائنوں میں آپ نے مکمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو خلاصہ کلام آج کے لیکچر کا یہی ہے کہ یاد رکھیے، ایک بہترین تلخیص وہ ہے جو کم الفاظ میں اصل تحریر کی مکمل اور سچی تصویر پیش کرے۔ اب آپ 100 الفاظ پر مشتمل اپنی بہترین تلخیص لکھنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ یہ تدریسی جانچ ہے، آپ نے کلاس کے اندر جو متعلقہ اساتذہ یہی تدریسی جانچ دے اور بچوں کو دیکھیں کس طرح وہ تلخیص کرتے، ان کو ایک پیرائے میں یعنی کہ ایک نمونہ بتلا دیں جس طرح میں نے بتلایا۔ ٹھیک ہے، اس کے لحاظ سے پھر وہ تلخیص کرنا شروع کر دے گا، اور ورک بک اگر تدریسی جانچ کام یعنی کہ ٹائم ہے تو کلاس میں کروا دیں، اور نکھار کے لیے بچوں کو گھر میں کام دے دیں۔ تو اس چیپٹر کا آخری لیکچر تلخیص نویسی کا ختم ہوا۔ انشاءاللہ کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم۔